کہ پچھلے درس میں ہم نے توحید ربوبیت کے دلائل بیان کیے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے، اور اللہ کو رب کافر بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ پھر وہ مشرک کیوں ٹھہرے؟ ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر اختلاف کیا تھا جب وہ رب مانتے تھے؟ بے شمار دلائل دیے تھے، اور اس سے بھی بہت زیادہ دلائل قرآن کریم میں توحید ربوبیت کے پائے جاتے ہیں، اور توحید ربوبیت کہ اللہ اکیلا جو ہے وہ رب ہے۔ یہ اس لیے بیان کیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، جب کائنات کی ہر چیز کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے، حاجت روا اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ گویا توحید الوہیت یہ توحید ربوبیت کو مستلزم ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اگر رب مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو پھر اللہ کو الہ بھی ماننا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، ہے نا؟ قرآن کریم کی پہلی ہی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پورا قرآن پڑھ کے آخری صورت پہ پہنچتے ہیں تو آخری صورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ عالمین میں ساری کائنات، ساری مخلوق آ جاتی ہے، انسان بھی، حیوان بھی، چرند پرند، ساری مخلوقات عالمین میں آ جاتی ہے۔ اور الناس لوگوں کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ لفظ رب قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 871 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بادشاہ کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، وقال الذی نجا منہما وقال للذی ظن انہ نجا منہما واذکر عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے جو جیل سے رہائی پانے والا قیدی تھا، اس کو یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ یہاں بادشاہ کے لیے لفظ رب استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا بچپن میں۔ جب رب کا لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ مخلوق کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کسی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ رب البیت گھر کا مالک، رب الاسرتی گھر خاندان کا کفیل۔ لیکن لفظ اللہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ذات کے اعتبار سے اکیلا جاننا، صفات کے اعتبار سے اکیلا جاننا، اس پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ ایک اکیلا ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ واحد اور احد دونوں میں فرق ہے۔ احد اس سے دوسرے کی سب کی نفی ہو جاتی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ واحد اثنین ثلاثہ، اس سے تو آگے گنتی شروع ہوتی ہے، واحد ہے اس کا پھر 2 بھی آتا ہے، 3 بھی آتا ہے۔ لیکن احد جو ہے اس کا نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، یہ ایک مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے اعتبار سے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کی نفی کی ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ گویا عیسائیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نفی کر دی،
اللہ کو ذات کے اعتبار سے اکیلا نہیں جانا. کہیں انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ جو ہے وہ تینوں کا تیسرا ہے، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو کہتے ہیں یہ عیسیٰ مریم اللہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں. یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا، اللہ کی توحید کو نہ سمجھا نہ اپنایا. مشرکین مکہ نے اللہ کے ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کی توحید کی ذات کی توحید کی نفی کر دی کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے. اب آئیے ہمارے مسلمان، ان کے اندر یہ خرابی آئی کہ انہوں نے عقیدت محبت اس میں اس قدر غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، تجاوز کیا، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا. نور من نور اللہ کہہ کر کہ اللہ کے نور سے ہیں. آپ علیہ السلام نور ہدایت تو ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، رہبر ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، نور نہیں ہیں. آپ قوالیوں کے اندر سن لیں، نعتوں کے اندر سن لیں، اللہ رب العالمین کی اس صفت وحدانیت کی، ذات کے اعتبار سے توحید کی جتنی نفی مسلمانوں نے کی ہے اتنی ان کافروں نے بھی نہیں کی. چاچڑ وانگ مدینہ دس سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. کوٹ مٹھن یہ شہر ہے کہ کوٹ مٹھن جو ہے یہ بیت اللہ کی طرح ہے اور پاک پتن جو ہے وہ مدینے کی طرح ہے. یہ بابا فرید ہے نا، بابا فرید آپ اور کچھ نہیں قوالیوں میں تو نام سنتے ہی ہوں گے نا. تو یہ کہتے ہیں بابا فرید کیا ہے نا، یہ ظاہر میں تو بابا فرید ہے لیکن حقیقت میں باطن میں یہ اللہ ہی ہے. بزرگوں کے بارے میں اس قدر غلو کیا، اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دیا، اللہ کا حصہ قرار دے دیا. اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کہنے لگے جو عرش پہ تھا مصطفی خدا ہو کر، وہی اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہ اللہ رب العالمین یہ عرش پر تھا تو اللہ تھا، زمین پر مصطفیٰ ہی اللہ بن کر نازل ہو گیا. یہ اللہ کی ذات کی وحدانیت کو، توحید کو مسلمانوں نے بھی نہیں سمجھا. اور یہی بات ہے آج کہ آپ دیکھیں یہ جو دین کے اعتبار سے آج ہم جن فتنوں کا شکار ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر عقیدہ توحید کی کمزوری ہے. اور مسلمانوں کے اندر آج اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے نام سے، کہ یہ مذاہب جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ مسلمان اللہ رب العالمین کو اکیلا مانتے ہیں، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے وہ اکیلا معبود ہے، اور دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے تو کئی ایک معبود ہیں. تو یہ ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے، سب انسان تو ہیں نا، سب انسان تو ہیں نا. یہ ہے وہ حملہ جو آج مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آج جیسے یہ جدت آ رہی نا، جدت
دیگر چیزوں کے اندر جدت آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، تو ہمارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر بھی اسی طرح جدت ہونی چاہیے، جدید دین بھی جدید ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے جدید بھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ سنیں گے کئی دین سے بیزار لوگ، یار کیا مولویوں کو توحید ذکر کرتے ہیں، توحید کہتے رہتے ہیں، نماز جب اس لوگ نماز روزہ زکات، ان کے علاوہ ان کو کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ کوئی انسانیت کا بھی درس دینا چاہیے، کوئی انسانیت بھی سکھلانی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو فیمس ہو گئے نا یہ موٹیویشنل سپیکرز، توحید پہ بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کیوں؟ جب توحید پہ بات کریں گے پیچھے سے ڈوری کھینچ لی جاتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کی پسند ناپسند جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں قرآن کریم سے پوچھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، دل تنگ پڑ جاتے ہیں، بات سننا گوارا نہیں ہوتی، مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، توحید کی مجلس، توحید کی بات ان پر بہت گراں گزرتی ہے، بڑی شاق گزرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہاں پر بات سننے میں ملتی ہے تو یا اللہ کے قرآن کی بات یا نبی کے فرمان کی بات سنتی ہے۔ آپ دیکھ خطبات جمعہ کے اندر بھی ولیوں کے قصے، بزرگوں کے قصے، کہانیاں وہ سنا کر ہی جو ہے نا وہ لوگوں کو فارغ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ بزرگوں کے قصے چلتے رہیں، رات ساری قوالیاں چلتی رہیں، کسی کے جو ہے نا وہ ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا۔ اگر توحید کی بات کرو گے تو لوگ مخالفت بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کس بنیاد پر کی گئی تھی؟ کیوں کی گئی تھی؟ آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ اپنے ساتھیوں کو کیوں شہید کروایا؟ اپنے آپ کو کیوں لہو لہان کروایا؟ اس ایک توحید الوہیت کی خاطر۔ توحید ربوبیت تو وہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی تیرے رب کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں، مگر تو ہمارے معبودوں کی نفی نہیں کر۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے اتنے سارے معبود جو ہیں ان سب کی نفی کر کے ایک ہی معبود کا دعویٰ کیا کہ صرف ایک ہی معبود ہے، اللہ ہی اکیلا معبود ہے؟ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدت کے بنیاد پر بزرگوں سے عقیدت ہونی چاہیے، عقیدت میں محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک شروع ہو جائے، بزرگوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو عقیدہ توحید ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں ہے، ان کی اپنی زبان تھی، جہاں کہیں اشکال آتا تھا وہ پوچھ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنی علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں۔ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں وہ لا شعوری طور پر، میں سمجھتا ہوں لا شعوری طور پر کہہ دیتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔
بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں، اللہ کو شاہد، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جوتا چپل الٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کہ یہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوتے کا رخ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، لہذا جوتا جو ہے وہ اس طرح نہیں، اس کو الٹا کرو۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو فوقیت، اس کو جانور بھی مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور کو تکلیف کے وقت وہ بھی جب پکارتا بولتا ہے نا، اوپر کو منہ کر کے بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اور یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے علم کے سمندر جو ہے وہ پھسل گئے ہیں۔ انہوں نے توحید عقیدہ وحدت الوجود جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہر وجود کے اندر ہے، کہ کیوں جب فلسفی انداز سے، منطقی اعتبار سے اس کو کریدنا شروع کیا، اپنی عقل کی بنا پر اس کو جانچنے کی کوشش کی، تو شیطان نے پھسلایا۔ کیسے؟ چلیے یہ کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھا، کہاں تھا؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، جب یہ کائنات نہیں ہوگی تب بھی اللہ ہوگا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود سے خارج بنایا یا اپنے وجود کے اندر بنایا؟ یہاں سے منطقی اعتبار سے ایسے الجھے ہیں کہ نہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ اپنے وجود سے بنایا ہے، اپنے وجود کے اندر بنایا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وجود کے اندر ہے، ہر جگہ کے اندر ہے۔ اور یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے، اس میں یہ گمراہ کا عقیدہ، یہ کفری عقیدہ ہے۔ وہ عمومی طور پر ایک شعر کہے جاتے ہیں، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ جس کو رب مانتے، جس کو الہ مانتے، جو اپنا معبود ہے، جو خالق مالک ہے، اس کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اور توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، یہ جتنا زیادہ انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی توحید جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب یقین نہیں ہے تو دیکھیں نا، یہ یقین ہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین نہیں ہے، یہ ہاتھ پہ باندھے ہوئے دھاگے پہ یقین ہے، مٹی کی ڈھیری پہ یقین ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو قبر پہ سجدہ کروانے کے لیے لے جاتی ہے؟ یقین ہی ہے نا، کہ اس کو یقین ہے کہ اس قبر والے سے ملے گا۔ جو اللہ رب العالمین پہ یقین کو چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم بھی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے، آج میں بڑی محبت کے ساتھ آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ائمہ اربع سب کا عقیدہ ایک تھا۔ یہ فقہی اختلاف جو ہیں یہ اتنے نقصان دہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی نے اپنی اپنی دلیل کی بنا پر، اجتہاد کی بنا پر مسائل بیان کیے ہیں۔ اصل جو خرابی ہے، جو ہلاکت ہے، وہ نظریے کی، عقیدے کی خرابی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجمعین، سب کا عقیدہ، یہ سب اہل سنت والجماعت سے ہیں، سب کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ایک عقیدہ ہے، جو کہ سلف کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ بعد میں جب یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا ہے تو انہوں نے یہ عقل پرستی کے اعتبار سے پھر مسلمانوں کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کیا وہ ہے عقائد کے اعتبار سے ان کو توڑا ہے، بکھیرا ہے ان کو۔
ان کے نظریات جو ہے ان پر حملہ کیا ہے، اور اس کا شکار ہو کر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے نظریات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین، ان سب کے نظریات سے مختلف ہیں۔ آج ہمارے حنفی بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم مانتے کہ امام اعظم ہیں، فقہ میں امام اعظم ہیں۔ جو بندہ فقہی مسائل میں اس اعلیٰ منزلت پر پہنچا ہوا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں سب سے زیادہ دسترس رکھتا ہے، ہم ان کے عقیدے اور نظریے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ نظریے میں ہم ان کے نظریے کو، ان کے عقیدے کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم عقیدے میں ان کو امام کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں اور یہ چاروں اماموں کا عقیدہ بھی ایک ہے، تو ہمیں عقیدہ بھی پھر ان اماموں والا اپنانا چاہیے۔ یہ عجیب آج ہماری حالت ہے مسلمانوں کی کہ ہم نظریہ کسی اور کا، فقہ کسی اور کی، طریقت کسی اور کی، ساری نسبتیں ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف ہو گئی ہیں۔ تو ہم محمدی کس چیز کے ہیں؟ ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ عقیدہ بھی وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور فقہ بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اور طریقت بھی وہ، زہد و تقوی کا طریقہ بھی وہ، جو عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی، نہ عقائد کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ فقاہت کے اعتبار سے۔ اس لیے ایک مسلمان، اس کے لیے جو اساسی طور پر، بنیادی طور پر دین، وہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ باقی ساری چیزیں اسی کے تابع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نظریے کی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، وہ رب ہے، اور وہی اکیلا معبود برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کلمہ کے اندر حصر پایا جاتا ہے، پہلے دوسرے معبودوں کی نفی کی جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ورنہ معبود تو تھے، الہ تو ان کے بھی تھے، الہ تو مشرکین مکہ کے بھی تھے، لیکن کیا ہے، وہ برحق نہیں تھے، وہ معبودان باطلہ تھے۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ حقیقی طور پر جو عبادت کا حقدار ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہی توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، جو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اسی کے اندر عملی طور پر مسلمان جو ہے وہ کمزور ہیں۔ تو توحید الوہیت، عبادت کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے، تاکہ ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھ کر اس کو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ توحید ہی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا منبع ہے، بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس لیے توحید کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ آپ جتنے مرضی انسانیت کے درس دے لیں، اخلاق کے درس دے لیں، سب کچھ وہ اپنی جگہ پر برحق ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی انسانیت تو پائی جاتی ہے لیکن توحید نہیں پائی جاتی، تو آپ کی وہ انسانیت آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔